جیسا آپ نے کہا کہ روزہ نیت کا نام ہے، اور روزے کی نیت ہمیں جو صبح سے کرنی ہے فجر سے لے کے مغرب تک، لیکن یہ خاص طور پہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے، باقی پورے سال بھی جو ہے وہ فجر اور مغرب کے جو ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ رمضان میں یہ موضوع ذرا توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ سحری بھی آخری دن تک کرنی ہے، افطار بھی سب سے پہلے کرنی ہے. تو اگر یہ مختلف ٹائم ٹیبلز آتے ہیں، ان سب میں الگ الگ ایک خاص طور پہ کالم ایڈ ہو جاتا ہے مثال کا، یہ کیا ریزن ہے کہ یہ الگ الگ ہیں، ان کے ٹائم کیوں اختلاف کیوں ہوتا ہے ٹائم میں، اور اس پہ کچھ وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے اور ضروری سوالات میں سے ایک سوال ہے یہ. میں اس کو یوں سمجھاؤں اور اس کی وضاحت ایسے کروں کہ دیکھیں، ہم نے ایک بات کل کہی تھی کہ جب کریں گے آپ کا روزہ اسی وقت شروع ہوگا جو روزہ شروع ہونے کا وقت ہے. تو اس کا مطلب ایک بات تو بڑی طے ہے اور کلیئر ہے کہ روزہ شروع ہونے کا ایک خاص وقت ہے. اچھا، اب یہ وقت کون سا ہے؟ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت کا نام ہے طلوع صبح صادق. اچھا، اب جس دور میں ہم جیتے ہیں، اس دور میں کم از کم شہری زندگی گزارنے والوں کو یہ بات سمجھانا، یا شہری زندگی گزارنے والوں کے لیے اس بات کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ناممکن تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا، بٹ اٹ سیمس اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. روشنیوں کے دور سے اگر نکل کر ہم اس دور میں جائیں کہ جب روشنی سورج کی ہوتی تھی اور جناب علی جو ہے وہ چاندنی راتیں ہوا کرتی تھیں، تو اس وقت کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو وہ سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جب رات ڈھلتی تھی، رات جب ختم ہوتی تھی، تو جب 100% اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تو اس کے بعد جب فجر کے وقت کی باری آتی تھی تو ایک سفیدی سی مشرق کی طرف سے نکلتی تھی جہاں سے سورج کو نکلنا ہے. یہ سفیدی مغرب کی طرف نہیں ہوتی تھی، مشرق کی طرف سے سفیدی نکلتی تھی، اور یہ عمودی ہوتی تھی، اسٹریٹ. اور اس کو تعبیر بھی کیا گیا ہے عمودی یعنی پلر کے سٹائل میں کہ وہ آسمان تک آتی تھی. اچھا، آج کے دور میں اگر آپ مثال کے طور پر جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے، میں صبح جو فجر کے اذان کا وقت ٹائم ٹیبل میں لکھا ہے، میں چیک کرنے کی کوشش کروں کہ وہ روشنی نکل رہی ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یعنی ایک تو آج کے چاروں طرف روشنی اتنی زیادہ ہے، پھر پولوشن اتنا زیادہ ہے، ہوا اتنی زیادہ، فضا اتنی زیادہ آلودہ ہے کہ وہ آپ ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ شاید گاؤں دیہات جس میں ابھی تک روشنی نہیں پہنچی ہو، ممکن ہے آپ کسی جنگل میں جا کے یا کسی ایسے صحرا میں جا کر دیکھنے کی کوشش کریں جہاں آپ کے پاس موبائل کی لائٹ بھی نہ ہو، تو پھر آپ شاید اس کو سمجھ سکیں، وہ بھی چاندنی راتیں نہ ہوں، کیونکہ اگر چاندنی راتیں ہوں گی تو پھر اس کی چاند کی روشنی بھی اس پر اثر انداز ہوگی اور ہمارا بیچ چلے جائیں. آپ بالکل. تو آپ جو ہے وہ عمودی روشنی نکلتی تھی، تو چونکہ وہ کھٹاٹوپ اندھیرے سے نکلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ رات ٹوٹ گئی، صبح ہو گئی. اسلام نے کہا نہیں، یہ صبح کاذب ہے، یہ بھی جھوٹی صبح، یہ بھی صبح نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک نئی روشنی نکلے گی. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلی روشنی جو ہے بہت کم ہوگی، اس کو صبح کاذب کہا گیا. یہ روشنی عمودی نہیں ہوتی تھی بلکہ افقی ہوتی تھی. یعنی اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں سے پوری ایک سٹریٹ لیئر ہوگی جو پوری کی پوری ایک ساتھ روشنی اٹھے گی، جس میں بعض علماء نے ایون یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اندر سرخی کی آمیزش ہوگی، بہت ہلکی. وہ سورج کے نکلنے کی وجہ سے، سورج کے نکلنے کی شروعات. اچھا، ظاہر سی بات ہے سورج نکلے گا ابھی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، کیونکہ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے وقت 1 گھنٹہ. تو ابھی سورج تو نہیں آیا، سورج کی روشنی اور سرخی بھی نہیں آئی، لیکن بہت ہی ہلکی سی. یعنی اگر وہ آنکھ ہو ہمارے پاس اور وہ وقت ہو جب ہم اس روشنیوں کے شہر سے اور روشنیوں کے زمانے سے کہ نکل کر جائیں 100 200 300 سال پیچھے، تو وہ ایک آپ کو ہلکی ممکن ہے ایک سرخی کی آمیزش، ورنہ سرخی کی آمیزش کی بات نہیں کی گئی علمی اعتبار سے، سفیدی کی بات کی گئی ہے. وہ سفیدی جب سطحی سفیدی نکلے گی اور یہ وہ روشنی ہے. اچھا، صبح کاذب کے لیے کہا گیا کہ روشنی نکلتی ہے اور پھر روشنی ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ جب اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو لگے گا نہیں وہ گئی، یعنی دوبارہ اندھیرے میں ضم ہو گئی، یعنی ایک طرح سے ایک چیز آئی اور رے نکلی اور وہ ختم ہو گئی. یہ ختم نہیں ہوتی، یہ پھیلتی ہے اور پھر پھیلنا شروع ہوتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے.
جب یہ سفیدی آتی ہے تو دیٹ از کالڈ صبح صادق. جب صبح صادق آئے گی تو فجر صادق ہوئی اور جناب علی اذان فجر کا وقت ہو. یہ ہے ایکچول وقت جو عالم اسلام سارا، یعنی کسی بھی مکتب فکر کی بات کریں، سارے مکاتب فکر اسی بات پر متفق ہیں کہ صبح صادق پر فجر کی اذان ہوتی ہے اور صبح صادق پر جو ہے سحر کا وقت ختم ہوتا ہے. اچھا، اب آج کے دور میں سائنٹیفکلی جب علم یہ نجوم نے اور آپ اس کو جو بھی علم کا نام دیں، جب انہوں نے ترقی کی تو بہت سارے الگ الگ میننگ سے صبح صادق کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھی علمی اعتبار سے یہ جو ساری داستانیں ہیں، اب ہمارا فیلڈ نہیں، لہٰذا شاید ہم اس کو بہت زیادہ آسانی سے نہیں سمجھا پائیں گے یا سمجھ بھی نہیں پائیں گے اتنی آسانی سے، لیکن بہرحال کہ بھئی اس لیول پر ہو، برتھ آف دا مون، برتھ آف دا سن، جو ساری داستانیں چلتی ہیں کہ ہاں کہ بھئی اس اینگل پر ہوگا اور اس ڈگری پر سورج ہوگا تو جناب علی جب اس ڈگری تک پہنچے گا تو اس کو ہم صبح کاذب کہیں گے اور اس ڈگری پہ پہنچے گا تو صبح صادق کہیں گے. دین اس معاملے میں خاموش ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ ہم دونوں اس بات کے ماہرین ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں صاحب اتنی ڈگری پر ہوگا تو میں صبح صادق مان لوں گا، میں کہوں گا نہیں بھائی میں اتنی ڈگری پہ مانوں گا. ٹھیک ہے جی، اس میں دین خاموش ہے. اب ہوا یہ کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کی کیلکولیشنز نکالی اور سال بھر کا ٹائم ٹیبل چھاپ دیا کہ بھئی دیکھیں صبح صادق روزانہ اتنے بجے ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ اب یہاں تک تو بات بڑی آسان تھی. تو سب سے پہلے تو صبح صادق میں بھی اختلاف ہو گیا. بھئی آپ کے حساب سے صبح صادق مثلا اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوئی، میرے حساب سے 5 منٹ پہلے ہوئی یا مثلا 5 منٹ بعد ہوئی. لیکن کیا پیغمبر کے دور کا انسان آ جائے تو میری اور آپ کی بات مانے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی تم لوگ نکل جاؤ، ہمارے حساب سے ہم ابھی صبح صادق ہوئی. یہ ہوتی جس کو صبح صادق کہتے ہیں. یا آج سے 800 سال پہلے کا انسان کہے گا یہ صبح صادق ہوتی ہے، آج سے 1000 سال پہلے کا انسان کہے گا یہ صبح صادق ہوتی. اینی ویز اتنا طے ہے کہ مجھے فجر پڑھنی ہے صبح صادق ہونے کے بعد، روزہ بند کرنا ہے صبح صادق سے پہلے. تو ہمارے ائمہ نے ایک بات سمجھائی ہمیں اور علماء نے بھی اس کو تائید کیا کہ بھئی دیکھو جو بھی صبح صادق کا وقت تمہیں لگتا ہے کچھ منٹ پہلے روزہ بند کر دو تاکہ یہ طے ہو جائے کہ جب ایکچول صبح صادق آئی تھی تو تمہارا روزہ یعنی تم کھا پی نہیں رہے تھے. تو اب چاہے میں آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کر دوں، میری نیت یہی ہے کہ جب صبح صادق کا وقت آئے گا تب میں روزہ شروع کروں گا یا تب میرا روزہ شروع ہوگا. اور اسی لیے ہم ایک بات سمجھاتے ہیں، میں ایک درمیان میں ایک بات آ جاؤں کہ جو روزہ ہے وہ صبح صادق تک کھانے کا نام نہیں ہے. روزہ صبح صادق سے بھوکا رہنے کا نام ہے. تو صبح صادق کے بعد آپ نے بھوکا رہنا. آپ اس سے پہلے 2 منٹ بھوکے رہے یا 5 منٹ بھوکے رہے یا 10 منٹ بھوکے رہے یا 1 گھنٹہ بھوکے رہے، بعض لوگ سحری نہیں کرتے. اسلام نے بھی سحری کرنے کو واجب قرار نہیں دیا. بہت تاکید ہے، بہت فضیلت ہے. پروردگار پسند کرتا ہے، اہل بیت اطہار پیغمبر پسند کرتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ سحری کریں، سحری کھائیں. لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ بھوکے رہنے سے نہیں ہے. بھوکا کب رہنا ہے آپ کو؟ فجر کے اذان کے وقت صبح صادق سے. میں خیال میں آج مکمل کرتے ہیں، پھر کل کنٹینیو کریں گے. تو صبح صادق جو ہے وہ ایکچول ٹائم ہے. اس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ پھر میں کل سکون سے عرض کروں گا. صبح کے بعد جو ہے وہ مغرب کے بعد بھی اختلاف ہے، لیکن خیر انشاءاللہ جو ہے فی الحال مغرب نزدیک آ گئی ہے اور افطار عملی کرنا ہے. تو جو آج کے لیے جو ختم کرتے ہیں، میں غلام رضوانی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی بحر رحمت میں، بحر علم میں، بحر قرآن میں. ہمارا اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا